بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں کل ہم نے یہ پڑھا تھا یعنی کہ سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں، تو اس کا آج ہم آگے والا سبق شروع کریں گے۔ کل ہم نے آدھا پڑھا تھا تو آدھا آج شروع کرتے ہیں بچوں۔ آپ کی کلاس 8ویں کلاس ہے تو ہمارا سبجیکٹ کیا ہے اردو، تو موضوع کیا ہے سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ سائنسی تحقیقات نے یہ ثابت کر دی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کہتا ہے کہ سائنسی تحقیقات نے یعنی کہ سائنس نے یہ تحقیقات ثابت کر دی ہے کہ جو لوگ سگریٹ نوش کرتے ہیں ان کی تعداد کس کی دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آگے کہتا ہے سگریٹ نہ پینے والے بھی جو ہے وہ بھی اس طرح کی 10 گنا اس طرح کی بیماریوں میں شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو سگریٹ نہیں پیتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں سگریٹ پینے والوں کے پاس، وہ بھی اسی طرح کی بیماریوں کی شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کئی لوگ ہیں سگریٹ پینے سے گلے کا کینسر ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے۔ تمباکو کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں نکوٹین ایک خاص جز ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ تمباکو کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں جو ایک نکوٹین ہے وہ ایک خاص جز ہے، خاص حصہ ہے۔ نکوٹین کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ نکوٹین کے بارے میں جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے ان کی رائے یہ ہے، ان کا یہ پیغام ہے کہ اس میں بہت زہریلے اثرات ہیں، یعنی کہ بہت زہر والے اثر پائے جاتے ہیں جو کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے کینسر جیسی مہلک کا مطلب ہو گیا بچوں ہلاک کر دینے والی بیماری، جس سے انسان مر جاتا ہے۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق سگریٹ نوشی بھی ماحولیات کی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہے۔ یعنی کہ ماہرین ماحولیات کے مطابق یعنی کہ اپنے آس پاس ماحول کے مطابق جو لوگ سگریٹ نوش کرتے ہیں اس سے ہمارا ماحول بھی آلودہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے بھی ذمہ دار ہیں وہ لوگ، کیونکہ اس کا دھواں ہوا میں پھیلنے کے بعد پورے ماحول کو متاثر کر دیتا ہے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اس کا دھواں جب وہ چھوڑتے ہیں تو اس سے اس کا دھواں پھیلتا ہے تو وہ پورے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ سگریٹ نہ پینے والا بھی اس دھوئیں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے۔ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے ہیں وہ بھی پھر اس دھوئیں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اب یہ نعرہ عام ہو گیا ہے کہ تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ یعنی کہ یہ نعرہ عام ہو گیا ہے کہ تمہاری تمباکو نوشی، یعنی یہ کہتا ہے جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں نوش کرتے ہیں تو میری صحت کے لیے مضر ہے، یعنی کہ میری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اس سے یعنی کہ کہیں نہ کہیں آگ کی وارداتیں یعنی کہیں نہ کہیں آگ بھی لگ جاتی ہے۔ کئی لوگ رات کو سونے سے قبل بستر میں دبک جانے کے بعد سگریٹ نوشی کی عادی ہوتی ہیں۔ جو لوگ یعنی کہ بستر میں جا کر جب بستر میں سوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے سگریٹ نوش کرنے کی۔ بعض اوقات وہ اسی عالم میں سو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ سگریٹ کو بجھا بھی نہیں سکتے ہیں، ایسے ہی سگریٹ جلتی رہتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں اور سلگتا سگریٹ بڑی آسانی کے ساتھ بستر کو جلا دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ سگریٹ سلگتا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جلا ہوا ہوتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ بستر کو جلا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف بستر جل جاتا ہے بلکہ وہ خود بھی جلس کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ کس طرح یعنی کہ جس کے نتیجے میں صرف ان لوگوں کا بستر نہیں جلتا ہے بلکہ وہ خود بھی جلس کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ مر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس معمولی غلطی سے بستیوں کی بستیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور یعنی کہ بعض وقت میں یہ ایک چھوٹی سی غلطی جو ہوتی ہے اس سے یعنی کہ بہت سی بستیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ سگریٹ نوشی کو اچھے سماج کی نظروں میں بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو سگریٹ نوش کرتے ہیں ان کو اچھے سماج میں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ حقارت کیا ہو گیا بری نظر سے۔ اس بری عادت میں مبتلا لوگوں کو کبھی کبھار سماجی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اس بری عادت سے ایسے لوگوں کو یعنی کہ سماج کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس
فضول کی لت میں مبتلا لوگ نشہ کے وقت اس کے دستیاب نہ ہونے پر دوسروں سے مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ نوش کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جب ان کے پاس سگریٹ نہیں ہوگی یا یہ تمباکو ہوکا نہیں ہوگا تو وہ دوسروں سے مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات چوری جیسے جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب پاس کچھ نہیں ہوگا تو جب یہ نوشی کی عادت لگ جائے گی تو ایسے لوگ چوری بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں سگریٹ بیچنے یا نوش کرنے پر سخت ممانعت ہے۔ یعنی کہ یہی وجہ ہے کہ جہاں تعلیمی اداروں سکولوں میں سگریٹ بیچنے والے یا سگریٹ کا نشہ کرنے والوں پر سخت کیا ہے ممانعت ہے، روک لگائی ہے، تاکہ نئی نسل اس بری عادت میں پڑھ کر اپنے مستقبل کو برباد نہ کرے۔ یعنی کہ یہ اس لیے اس کو ممانعت کی ہے تاکہ جو نسل ہماری نئی نسل آنے والی ہے وہ اس بری عادت میں نہ پڑے اور اپنے مستقبل کو، اپنے آنے والے وقت کو برباد نہ کرے۔ سگریٹ نوشی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں، یعنی کہ بچوں یہ کہتا ہے سگریٹ پینے والوں میں سے جو یہ امراض یعنی جو یہ مرض پیدا ہوتا ہے، بیماری پیدا ہوتی ہے، ان میں سے چند یہ ہیں، یہ نیچے لکھے گئے ہیں۔ یعنی کہ نمبر 1 کیا ہے بچوں؟ پھپھڑے کا کینسر، نمبر 2 گلے کا کینسر، نمبر 3 اندرونی سوزش یعنی کہ اندر کیا ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، دل کے پھپھولے اور ناگہانی موت، یعنی کہ جب انسان کے دل کے پھپھولے یعنی کہ جس کو کیا کہتے ہیں ہارٹ اٹیک جب آ جاتا ہے، یعنی کہ دل بند ہو جاتا ہے، اور ناگہانی موت۔ یہ نمبر 5 ہو گیا گردش خون کا بگاڑ، یعنی کہ خون اچھی طرح گردش نہیں کرتا ہے۔ نمبر 6 آ گیا بچوں معدے کا زخم، یعنی کہ معدے میں کیا ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 ہو گیا گردہ کا کینسر، یعنی کہ گردے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 مردہ پیدا ہونے والے بچوں میں اضافہ وغیرہ، یعنی کہ مرے ہوئے بچے زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی کے خلاف اپنے گھر، اپنے اسکول، اپنے گرد و پیش بیداری کی مہم چلائیں۔ یعنی کہ ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی سگریٹ پیتے ہیں بچوں، آپ کے گھر میں اگر کوئی نشہ کرتا ہے یا آپ کے آس پاس کوئی نشہ کرتا ہے یا گھر میں آپ کا باپ کرتا ہے، بھائی کرتا ہے اور کوئی کرتا ہے، تو آپ اس کو روک لگا سکتے ہیں بچوں، کیونکہ اپنے گھر میں بھی اور اپنے اسکول میں اگر کوئی استاد پیتا ہے، کوئی اور پیتا تو اس کو بھی آپ روک لگا سکتے ہیں۔ اور سگریٹ نوش لوگوں کو یہ بری عادت چھڑوانے پر مجبور کریں، یعنی کہ آپ جو یہ کیا کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو یہ سگریٹ چھڑانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے اور نشہ کرتا ہے، آپ اس کو روک لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی نشہ کرتا ہے اس کو روک لگا سکتے ہیں، اور اگر کوئی اسکول میں کرتا ہے تو روک لگا سکتے ہیں۔ تو ایسی عادت سے آپ بہت سارے لوگوں کو اس بری عادت سے چھڑوانے پر مجبور کر دیں گے۔ تو آج کا ہمارا یہیں تک ہے سبق بچوں، کل ہم اس سے آگے شروع کریں گے، اس کی سوالات کریں گے۔ باقی شکریہ۔